محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھی اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، میں اس کے سوا اور کیا مانگتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، پورے انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے۔ یہودیوں کا ایک سردار ہے، عالم دین ہے، بہت بڑا عالم ہے، کہتا ہے میں نے آخری پیغمبر میں ساری نشانیاں پڑھ لی، 2 نشانیاں مجھے نہیں ملی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ یہ پیغمبر، اس کا حلم، اس کی بردباری، اس کے غصے پر غالب رہے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی جاہل اس کے متھے لگ جائے نا، وہ جتنی بڑی جہالت کرے گا اس سے اتنی بڑی ہی نرمی سامنے سے دیکھنے کو ملے گی۔ یہ یہودی کہتا میں نے کہا اب یہ جو 2 علامتیں تورات میں نے پڑھی ہیں وہ کیسے پتہ چلے اس کے اندر؟ کہتا میں آتا رہا، جاسوسی کرتا رہا، بیٹھا رہا، دیکھتا رہا۔ ایک دن مجھے موقع ملا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ اسلام لائے ہیں لیکن کیا ہے سالی آ گئی ہے، وہ کہتے ہمارے کھانے پینے کا کچھ کرو، اگر ان کو کچھ نہ ملا تو وہ مرتد ہو جائیں گے۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیت المال میں کچھ ہے ان کو دے دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے محبوب بیت المال تو خالی پڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ یہودی کہتا ہے میں سن رہا تھا، میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہارے بیت المال میں کچھ نہیں ہے تو میرے سے قرض لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا دو، میں نے 80 دینار قرض دے دیا آپ کو۔ میں نے کہا سنو مجھے فلاں باغ کی کھجوریں اس کے بدلے میں آپ دیں گے۔ آپ نے فرمایا باغ کی شرط نہ لگا، 80 دینار کی تجھے کھجوریں ملے گی جس باغ کی بھی ملے۔ وہ کہتا جی منظور ہے۔ ٹائم پیریڈ اس نے کہا جی اتنے مہینے، فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے کھجوریں دے دی، پیسے دے دیے اور وعدہ ہو گیا کہ کھجوریں فلاں ڈیٹ کو آپ کو ملے گی، میں چلا گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضور بقیع قبرستان سے ایک جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، عمر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور دیگر صحابہ بھی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، یہ یہودی بھاگ کے گیا، خود بیان کرتا ہے واقعہ نا، کہتا ہے میں نے جا کے موقع ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر ایک کملی تھی، چادر تھی، میں نے اس چادر کو دونوں رخوں سے زور سے پکڑ لیا اور میں نے اس کو مروڑنا شروع کر دیا۔ میں ساتھ ساتھ اس کو مروڑتا رہا اور ساتھ میں اپنی زبان سے کہتا رہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رکھ میری کھجوریں، پھر قدم آگے اٹھانا۔ تیرے وڈیرے بھی لوگوں کا لے کے کھا جاتے تھے، قرضے لے لیتے تھے واپس نہیں دیتے تھے، پرانی عادتیں پڑی ہیں تمہیں۔ کہتا نمبر 1 میری غلطی یہ ہے کہ وقت سے پہلے مانگا، نمبر 2 بدتمیزی سے مانگا، نمبر 3 میں نے خاندان کے تانے دے کے مانگا تاکہ خوب اس کو غصہ چڑھے۔ تینوں بدتمیزی والے جملے، وقت سے پہلے تقاضا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کے گریبان کو پکڑی کھڑا ہے اور کہہ رہا تیرا باپ دادا بھی ایسے کرتا تو تو بھی ان کی طرح ایسے کر رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پیلے ہو گئے، جلدی سے نہ تلوار نکالی، حضور اجازت دے اس گستاخ کی میں گردن اڑا دوں۔ کہتا ہے عمر لال پیلے ہیں، ابو بکر بھی غصے غصی ہیں،
لیکن میں نے حضور کے چہرے پہ دیکھا تو آپ کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا، بڑے سکون سے کھڑے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا مجھے اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں، تو جناب عمر کو آپ کہنے لگے عمر میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، مجھے ہی کہو کہ اس کا قرضہ ادا کر دو، اس کو کچھ نہ کہو، اس نے تو میرے سے پیسے لینے۔ ہاں اگر کہنا ہے تو اس کو اتنا کہہ دو کہ یار قرضہ ذرا اچھے طریقے سے مانگ لے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تیرے مانگنے۔ یہودی کہتا عمر تجھے زیادہ مسئلہ نہ تو دے دے، فرمایا حضور اس کہتے تو میں دے دیتا، فرمایا اچھا اس کو لے جاؤ۔ عمر یار اس کو نہ قرضہ دے دو، مگر سنو اس کو نہ 20 سا 50 کلو زائد کھجوریں دے دیں، 50 کلو زائد دینا اس کو۔ یہ چلا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھجوریں پوری کر کے دی اور کہا یہ 50 کلو بھی پکڑ اپنی۔ یہ کہتا عمر ویسے بات سنو یار میری اتنی بنتی تھی، یہ تو میں نے لی، یہ 50 کلو کس چیز کی؟ یہ تو ایسے بوجھ نہیں ڈالا تیرے اوپر تیرے نبی نے۔ وہ کہتا مجھے نہیں پتا بوجھ ہے یا کیا، حضور نے کہا میں نے دے دیا، البتہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اس کو زائد کیوں دینی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عمر جو تو نے اس سے تلخ کلامی کی نا یہ اس کی صدا ہے کہ اس کو 20 سا زیادہ کھجوریں دیں۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا یہ اس کی سیرت ہے، جس حضور کے لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں نا آپ کی سیرت و سنت پہ چلے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ نمبر 1 وقت سے پہلے مانگنے والا مانگ رہا ہے، نمبر 2 راستے پہ کھڑے کر کے گریبان سے پکڑ کے مانگ رہا ہے، نمبر 3 بدبخت وڈیروں کے تانے دے رہا ہے، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن 3 زیادتیوں پر حضور نے بدلہ کیا لیا؟ اس کو 50 کلو کھجوریں زیادہ دی۔ یا اللہ ہمیں محبوب جیسی ایسی نرمی ہمارے اندر بھی پیدا فرما، کہہ دو آمین۔ اللہ حضور جیسی یہ سیرت ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے ہے یہ نبی کا ہی کام، یہ اتنا بڑا حوصلہ اللہ نے نبیوں کے اندر ہی رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ یہودی میرے ساتھ کھڑا ہے، جب میں نے اس کو 50 کلو زائد کھجوریں دی تو کہنے لگا عمر لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا کون ہو تم؟ کہتا ہے میں زید بن سہنہ ہوں۔ وہ کون ہے زید بن سہنہ؟ کہتا ہے یہودیوں کے عالم کو نہیں جانتے؟ کہتے الحبر، وہ بہت بڑا عالم ان کا وہ۔ کہتا جی میں وہی ہوں۔ گویا کہ اس کا نام بڑا تھا مگر اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ تو جناب عمر کہتے ہیں وہ جو بہت بڑا راہب ہے وہ تو ہے؟ کہتا جی میں ہوں۔ تو جناب عمر کہتے ہیں ویسے یار بات سنو، تو بڑا پڑھا لکھا ہے مگر تو نے یہ اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی سے یہ اچھا نہیں کیا۔ تو آگے مسکرا کے کہتا ہے عمر تجھے کیا پتہ ہے کہ میں نے کتنا بڑا حوصلہ کر کے کیا ہے، میرے اندر بھی سخت نہیں تھی آپ کے نبی سے یہ کرنا، مگر میں نے تورات میں 2 نشانیاں پڑھی ہیں، اس نبی کا حلم اس کے غصے پہ غالب رہے گا، اور کوئی جاہل متھے لگے گا تو یہ بدلے میں جاہلوں والا جواب نہیں دیں گے، مسکرا کے اچھا ہی جواب دیں گے۔ یہ دونوں نشانیاں میں نے پڑھ لی۔ عمر یہ کھجوریں بھی رکھو، یہ زائد بھی رکھو، اور مجھے نبی کے پاس لے جاؤ، بس اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے، کھجوریں نہیں لینی، میں تو حضور کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ واقعی یہ سچے نبی۔ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کائنات والوں میرے نبی اتنے کریم ہیں، میرے نبی اتنے شفیق ہیں، اپنوں کے لیے بھی شفیق، امتیوں کے لیے بھی شفیق، دشمنوں کے لیے بھی شفیق۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ فرماتے ہم نے دیکھا
ایک اونٹ کسی بندے کا اونٹ بفر گیا اور وہ بفرتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، وہ اونٹ کا مالک پیچھے پیچھے اعلان کر رہا ہے لوگوں بچ جاؤ، میرا اونٹ بفر گیا، میرا اونٹ غصے میں ہے، کسی کو نقصان نہ دے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے اس اونٹ کو آ کے دیکھا، ہم پریشان ہو گئے، نبیوں رسولوں کے امام کو کہیں اونٹ تکلیف نہ دے۔ جیسے ہم پریشان ہوئے تو ہماری پریشانی اور بڑھ گئی، یہ اونٹ تو سیدھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گیا، یہ بھاگتا آ رہا ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ جانور ہے، اس کو کیا عقل ہے، نبی ہے، رسول ہے، اس کو کیا پتہ ہے یہ کہیں نقصان نہ دے۔ ہم نہ کھڑے ہو گئے جلدی سے تلواریں لے کے، تو محبوب نے ان کو فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور وہ اونٹ آ رہا اور دیکھو مالک پیچھے پیٹ رہا ہے، اور بچ جاؤ بچ جاؤ، یہ بفرا ہوا ہے، یہ غصے میں ہے، کسی کو کاٹ نہ جائے، نقصان نہ دے جائے۔ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ اونٹ آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے پاؤں میں اپنی گردن رکھ، اور ہم نے دیکھا اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرے محبوب نے نا اس کے کان کے پیچھے شفقت سے ایسے ایسے ہاتھ لگانا شروع کیا، پھر محبوب نے اس کے منہ کی طرف اپنا کان کیا، تو آپ نے فرمایا کدھر گیا اس کا مالک؟ وہ اس نے جب دیکھا نا حضور کے قدموں میں سر رکھ لیا، وہ کھسک گیا سائڈ پہ، اس نے کہا لو جی یہ کام خراب ہو گیا۔ فرمایا وہ کدھر گیا اس کا مالک؟ بلاؤ اس کو ذرا ادھر آ بھائی، اوے اس سے کام زیادہ کرواتا ہے، اس کو چارہ نہیں تو دیتا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ کا؟ اللہ نے تجھے مالک کس لیے بنایا ہے کہ تو اس جانور کو پریشان کرے؟ ہائے اس اونٹ کو بھی پتہ ہے یہ نبیوں رسولوں کے امام ہیں، اللہ کی قسم یہ تو عرب کے بدوؤں سے وہ اونٹ بھی اچھا ہے جو نبی کو پہچان گیا۔ ابو جہل و ابو لہب، اور تم سے تو یہ درندہ اچھا ہے جس کو نبی کی قدر ہے۔ میرے نبی جانوروں کے لیے بھی مشفق اور رحمت بن کے آئے ہیں۔ صحابہ کے قافلہ ہے، بچوں کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک چڑیا کو پکڑ لیا، اس کی ماں بچے کی گھونسلے کے اردا گرد چکر لگا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بچے کو کسی نے پکڑا؟ جی حضور اس نے پکڑا۔ فرمایا چھوڑو، میرے نبی کو یہ پسند نہیں ہے کہ امتی کسی چڑیا کو بھی تنگ کرے، نبی کو یہ پسند نہیں ہے کہ امتی کسی، اور جنہوں نے پڑوسیاں دا جینا حرام کیتا ہے وہ ذرا سوچو، بھائی بھائی سے تنگ ہے، باپ کو تنگ، ماں کو تنگ، رشتہ داروں کو تنگ، ایک کیس سے اس کی جان چھوٹتی نیا کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں آیا ہی بیچارہ دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو، کیس کروانے کے لیے۔ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی تو کسی چڑیا کو دکھ دینا بھی پسند کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے عذبت امرأۃ النار فی الحرۃ، اللہ نے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں پھینک دیا۔ اس عورت کا اور کوئی جرم نہیں تھا، بلی گھر میں رکھی، اس کو باندھا ہوا ہے، اس کو دودھ نہیں دیا، اس کو گوشت کے ٹکڑے نہیں دیے، بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ محبوب نے فرمایا اللہ نے اس عورت کا محاسبہ کیا اور صرف ایک بلی کو بھوک کی وجہ سے مارنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا۔ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو دین اپنایا، وہ دین نرم ہے، وہ دین اخلاق والا ہے، وہ دین خوبصورتی والا ہے، وہ دین ایسا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تنگ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے، اللہ ہمارے اندر سے یہ جتنی بھی کمزوریاں کوتاہیاں مولا دور فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، اللہ ذوالجلال نے 50 نمازیں فرض کر دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور واپس آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ سے کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی ہیں۔ سیدنا موسیٰ کہتے حضور واپس چلے جاؤ، آپ سے پہلے میں آیا تھا، اللہ نے 2 نمازیں فرض کی تھی، فجر کی اور عصر کی،
میرے ماننے والوں نے 2 بھی نہیں پڑھی، بڑے ہی بے نماز تھے۔ حضور جاؤ 50 کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کروڑوں رحمتیں کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شفقت کا پیغام ہے، اچھا مشورہ ہے۔ آج تیرے پاس 50 نمازیں ہیں۔ حضور واپس چلے گئے، اللہ نے 10 کم کر دی، پھر آئے، پھر اللہ نے 10 اور کم کر دی، حضور پھر گئے، پھر 10 کم کر دی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی بس اب اس سے کم نہیں ہوں گی، اب یہ 5 نمازیں آپ کی امت کو پڑھنی پڑیں گی۔ مگر حضور بتا دو اپنے امتیوں کو، پڑھیں گے 5، اجر میں اللہ 50 کا ہی دوں گا، اجر میں اللہ 50 کا دوں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی کتنے بڑے رحیم بن کے آئے، کتنے بڑے کریم بن کے آئے، کتنے بڑے شفیق بن کے آئے، غور کرنا ذرا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ کے بازاروں سے ہوتے ہوئے باغات کی طرف چلے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی سیکورٹی نہیں ہے، کہیں کوئی نقصان نہ دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے دیکھا حضور نے جا کے چھپ کر کے باغ کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے ایسے لگا کہ حضور سجدے میں ہی فوت ہو گئے۔ وہ سجدہ 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، گھنٹے کا سجدہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا حضور فوت ہو گئے ہیں، میں نے رونا شروع کر دی۔ آپ نے میرے رونے کی آواز سنی نا، نماز مختصر کی، سلام پھیرا، فرمایا ہوئے عبد الرحمن تو کدھر آ گیا؟ کہا حضور میں نے آپ کو آتے دیکھا تو میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ لمبے سجدے کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ بولو سانو حلوے والی سنت دا پتہ ہے، اوکھی کسے سنت دا نہیں پتہ۔ کانا یحب الحلوہ، اللہ کے حضور حلوے کو بڑا پسند کرتے۔ یہ 1.5 گھنٹے کا سجدہ بھی میرے نبی کو ہی پسند تھا۔ جھٹکے کی نماز پڑھنے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے تو 1.5 گھنٹے کا سجدہ کیا، تو 5 منٹ کا ہی کر لیا کر، 10 منٹ کا ہی کر لیا کر۔ کہتے اللہ ناراض ہو تو روزی روٹی نہیں چھینتے، اللہ سجدے کی توفیق چھینتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں تو لگتا ہے یہ رب ہی ناراض ہے، اسی لیے ہم سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہر چیز کے لیے فرصت اور ٹائم ہے، سجدے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے حضور اچھا یہ بتاؤ نا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، اللہ سے ضرور کچھ منوایا ہوگا، اللہ سے ضرور کچھ مانگا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبد الرحمن نہیں، میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں منوایا۔ آقا پھر اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا جی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کے کہا محبوب اپنی امتیوں کو بتا دو، من صلی علیک صلیتہ علیہ ومن سلم علیک سلمتہ علیہ۔ جو آپ کا امتی آپ پر درود بھیجے گا، میں رب آسمان سے ڈائریکٹ آپ کی اس امتی پر رحمتیں نازل کروں گا۔ جو آپ کا امتی زمین پر بیٹھا آپ پر سلام بھیجے گا، میں اللہ آسمان سے اس پر سلام بھیجوں۔ فسجدت للہ شکرا، میں نے خوش ہو کے اتنا لمبا اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا ہے۔ اللہ بیٹے دے لمبے لمبے سجدے کرو، اللہ گاڑی دے لمبے لمبے سجدے کرو، اللہ کوٹھیاں دے لمبے لمبے سجدے کرو، اللہ فراوانی دے لمبے لمبے سجدے کرو۔ یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ نعمتیں مل جائے سجدے لمبے کرنے شروع کر دو، عروج مل جائے سجدے لمبے کرنے شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ بندے پر رحمتیں برکتیں کرے، سجدے لمبے کرنے شروع کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ اوے کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے روندے کلے جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری زندگی او رب نو مناوندے گئے جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونے اتوندے گئے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا لوگوں وہ میرا نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ حضور نے صرف فرمایا نہیں، حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ مدینے کا پھل آتا آپ سب سے پہلے مدینے کے بچوں کو دیتے۔ میرے نبی بچوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے، اپنی سواری پہ بٹھا لیتے، حتیٰ کہ حسنین کریمین مسجد میں آتے، محبوب نماز پڑھ رہے ہوتے، وہ آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے۔ صحابی پوچھتا ہے حضور آپ نے فلاں رکعت کا سجدہ بڑا لمبا کر دیا، فرمایا نواسا میری کمر پہ چڑھا تھا، اس نے اترنا پسند نہیں کیا، میں نے اس کو اتارنا پسند نہیں کیا، وہ کھیلتا رہا، میں سجدے میں پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کھیلنے کا ٹائم ہے، نماز پڑھانے کا ہے۔ میرے نبی اتنی شفقت دیتے تھے بچوں کو۔ حضرت انس کے ایک بھائی ہیں ابو عمیر اس کا نام ہے، میرے نبی اس سے جاتے گپ شپ لگاتے۔ ایک دن آپ گئے تو یہ بڑا پریشان بیٹھا ہے، آپ نے حضرت انس کی والدہ ام سلیم سے پوچھا بچے کو کیا ہوا ہے، آج میرا دوست بڑا رنجیدہ ہے۔ تو مسکرا کے کہتی حضور اس نے نا چھوٹی سی چڑیا رکھی تھی وہ مر گئی ہے، اس لیے بیچارہ پریشان بیٹھا ہے۔ آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ تیری چڑیا تجھے چھوڑ گئی ہے، بڑا افسوس ہے بھئی ہمیں بھی۔ آپ نے اس قدر جملہ کہا کہ اس بچے کی ہنسی نکل گئی۔ اس کی ماں کہتی اس دن کے بعد آج حضور کے پاس اس کو مسکراتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بڑا بھائی سنیا تیری چڑیا ہی تجھے چھوڑ گئی یار۔ اب چھوٹے بچے کو پتہ نہیں میرے ساتھ افسوس ہو رہا ہے کیا کر، اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اپنے ہی نہیں بیگانوں کے بچے، حضور کے پاس ایک یہودی کا بیٹا آتا ہے، یہ بیمار ہو گیا، نبی اس کے گھر بچے کی عیادت کرنے چلے گئے، جا کے دیکھا یہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ آپ نے فرمایا بچے کیا حال ہے، اس نے کہا بس جان نکل رہی ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ کہتا اتے ابو القاسم، مان لے ابو القاسم کی بات، لا الہ الا اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شفقت ہے بچوں کے ساتھ۔ کسی کے بھی بچوں کو دیکھو تو اپنے بچوں سے بڑھ کے شفقت دو۔ جیسے نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی بچوں کو گالیاں نہیں دیتے تھے، وہ نبی تھپڑ نہیں مارتے تھے، وہ نبی بد دعائیں نہیں دیتے تھے۔ بڑے اس پر واقعات ہیں۔ حضرت زید کو اپنے منہ بولا بیٹا کیوں کہا تھا، غلام آیا تھا، محبت ایسی دی کہ اپنے والد کو کہتا ہے ابو جی آپ کے بغیر تو رہ سکتا ہوں، اس شخصیت کے بغیر اب میں نہیں رہ سکتا، آپ چلے جاؤ میں ملنے آؤں گا، رہنا انہی کے پاس ہے۔ آپ نے بازو پکڑا اور کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو کے کہہ دیا تھا لوگوں زید کو میرا غلام نہ کہنا، یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہم بھی تو مالک ہیں نا، ہمارے ماتحت بھی تو ہے نا، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ میرا نہیں ہے
جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں، بڑوں کا احترام میرے نبی نے کس طرح سکھایا، اللہ اکبر۔ بس صرف ایک حدیث سنیں، اور بڑے تو سارے ہی مقام والے ہوتے ہیں، لیکن اگر بڑے والدین ہو جائیں تو ان کا مقام ڈبل ہو جاتا۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اگر کسی کا باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ فرماتے اما یبلغن عندک الکبر، جب تیرے پاس باپ بوڑھا ہو جائے، اور راتوں رات باپ بوڑھا نہیں ہوتا، تجھے پال پال کے بوڑھا ہوتا ہے، ماں راتوں رات بوڑھی نہیں ہوتی، تجھے پال پال کے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ باپ کے بال سفید تیری جوانی کی وجہ سے ہوئے، تیرے پالنے کی وجہ سے ہوئے۔ آج باپ کو بوجھ نہ سمجھ، باپ کی میڈیسن کو بوجھ نہ سمجھ، باپ کی ضرورت کو بوجھ نہ سمجھ۔ فلا تقل لهما اف، بوڑھا باپ دوائی نہیں کھاتا تو ڈانٹ نہیں سکتا، بوڑھا باپ پرہیز نہیں کرتا تو ڈانٹ نہیں سکتا، بوڑھا باپ تیرے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو ڈانٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک بچہ میرے نبی کے پاس شکایت لے کے آ گیا، حضور یہ میرا باپ ہے، یہ میرے پرس سے پیسے نکال لیتا ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ آپ نے بلا لیا اس کو، جب پیغام بھیجا نا تو وہ بابا آ رہا ہے، آتے ہوتے ہیں نا وہ عربی کے کوئی شعر پڑھتا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میرے نبی نے فرمایا بابا جی جب گھر سے نکلے تھے جو شعر پڑھ رہے تھے پہلے مجھے وہ سناؤ۔ کہتا حضور آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، آپ تک رپورٹ پہنچ بھی گئی ہے۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے نبی بات بات میں سننی، پہلے سے شعر سنو۔ حضور میں گھر سے نکلا تو میں کہہ رہا تھا بچے تو چھوٹا سا تھا، تو بیمار ہو جاتا تھا، مجھے اپنی بیماری بھول جاتی تھی۔ میرے بچے میں نے سمجھا تھا تو میرے لیے سہارا بنے گا، تو ہی میری سب سے بڑی دولت ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ مجھے کیا پتا تھا تو بڑا ہو کے میری شکایتیں ہی لگائے گا۔ وہ رات تو بھول گیا جب 17 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے بابا، یہ کیا ہے بابا، یہ کیا ہے، میں جواب دیتے اکتاتا نہیں تھا۔ آج میری چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو نے اکتانا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضور نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، اوے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیرا باپ مال کھا جائے، مال نکال لے جائے، تجھے رکھ لے یا تجھے بیچ دے، تیرے اوپر تیرا اتنا اختیار نہیں جتنا اختیار تیرے باپ کا ہے۔ تیرے مال پہ تیرا اتنا اختیار نہیں جتنا اختیار تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ اور کبھی تم نے بھی سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ میرا نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں سے پیار نہیں کرتا۔ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ان فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت و سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔